دیکھیں شوکت ترین صاحب یہ ایک منصوبہ انہوں نے بنایا ہے جس میں ان کی خواہش یہ ہے، یعنی یہ جس منصوبہ بن رہا ہے، صرف خواہش نہیں ہے، اچھا، کہ 1000 ارب روپے کے غیر سودی قرضے دیے جائیں، 1000 ارب روپے کے اگلے 3-4 سال ٹھیک یا 5 سال میں۔ اور اس کا وہ پہلے انہوں نے جو اس کا خاکہ واقع بنایا وہ کو کامیاب نہیں ہو سکا، بینکوں سے کہا گیا، بینکوں نے بہت تھوڑے لوگوں کو قرض دیے، بہت ہی اتنی میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں فگرز ایگزیکٹلی کیا ہے، زبانی یاد نہیں ہے، تو وہ 1.5 لاکھ روپے کاشتکار کو دیے جائیں گے ہر فصل پہ بغیر سود کے، زبردست، اور کاروبار کرنے کے مکان بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے، اور کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے۔ متعین ہوگا 5 لاکھ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ہارون صاحب؟ 5 لاکھ کاروبار کے لیے، 5 لاکھ ہی ہے، ہاں جی، اور 20 لاکھ روپے مکان بنانے کے لیے۔ انہوں نے خود کا ماڈل سٹڈی کیا ہے اور بعض دوسرے اداروں کا، اچھا، مطلب قوت نے 24 ارب روپے جاری کیے اس مہینے، اس سال، کورونا کے باوجود واپسی کی شرح 99.9%۔ زبردست۔ اب پہلے سے ویلفیئر کے 2 ادارے موجود ہیں، احساس پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں 250-300 ارب روپے جاتے ہیں، اور اس میں بہتری بھی آئی ہے، اس میں جو غیر مستحق لوگ تھے ان کے نام کاٹے گئے ہیں، اس میں بڑی مشقت کی گئی ہے، مگر وہ تو پیسے گئے تو گئے، مگر یہ جو پیسے یہ واپس آئیں گے، یہ غیر سودی قرض ہے، یعنی اگر 100 ارب روپے دیں گے تو اس میں اخراجات تو کچھ ہوں گے، مطلب بینک کا منافع ہوگا کچھ، جو وہ شرح نہیں ہوگی جو عموماً ہوتی ہے، ٹھیک، جو کاروبار کے لیے، وہ کاروبار تو نہیں ہو رہا نا یہ، اور جس وہ ادارے کو دیں، مطلب قوت کو دیتے ہیں، اور بھی ہیں ادارے، اس کو دیں گے، اس کے کوئی اخراجات ہوں گے، ان کو ملازم ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، فیول خرچ ہوگا، لیکن یہ اخراجات اندازہ یہ ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا اندازہ ہے 8 سے 10%، 12% ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے مطلب اگر 100 ارب روپے دیے تو 90 ارب روپے تو واپس آ گئے نا، ادھر تو 270 ارب روپے غالباً جا رہے ہیں نا، تو اس میں آپ نے 100 ارب روپے دیے، اگر فرض کیجئے شروع میں 1000 روپے تو وہ ڈھانچہ بناتے نظام بناتے بینکوں کو کرتے ہوئے، تیار کرتے ہوئے، اور اس کی ساری نزاکتوں کو ملحوظ رکھنے میں، پروگرام بنانے میں، اس میں تو وقت لگے گا، تو پہلے سال غالباً فرض کیجئے 200 ارب روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کیجئے، تو دراصل 20 ارب روپے دیے، کیونکہ باقی واپس آئیں گے۔ وہ سسٹم یہ ہے کہ ایک آدمی قرض لیتا ہے نا 5 لاکھ روپے، تو 2 اس کے ضامن ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ضامن ہوتے ہیں۔ مائکرو فائنانس کے ادارے جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو 2 اس کے ذمہ دار ضامن ہوتے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش میں یہ تجربہ شروع ہوا تھا، وہاں سود لیا جاتا تھا، اس کے باوجود یہ کامیاب تھا، اور اس کو ملا، اس پہ نوبل پرائز ملا، تو ڈاکٹر امجد ثاقب کو مل جاتا، لیکن وہ تو پاکستانی ہے چونکہ، اور غیر سودی تو مغرب گوارہ نہیں کرتا۔ اچھا، یہ اگر ہو جاتا ہے، یعنی 20 لاکھ روپے 7.5 ارب سے 15,000 مکان بنا دیے ہیں قوت فاؤنڈیشن نے، جی، اور یہ تو ایک ادارے کا ڈیٹا ہے نا، میں اس وقت مطلب یہ خبر مجھے ملی ہی تھوڑی دیر پہلے، اور ادارے ہیں انہوں نے بہت سے کام کیے، جماعت اسلامی کا ادارہ ہے، ہاں جی، الخدمت، اور بہت سے ادارے ہیں، تو یہ یعنی آپ ایک نیا نظام دنیا میں انوکھا تجربہ ہوگا۔ اس کا کانسیپٹ وہی ہے جو ریاست مدینہ سے لیا گیا تھا، جب لوگ ہجرت کر کے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی جو تمہیں چاہیے میرے ساتھ تم رہ سکتے ہو، اور میں تمہاری مالی مدد کا ذمہ دار ہوں۔ جی، بعض لوگ اپنے گھروں میں تو جگہ دی، وسائل بھی مہیا کیے کاروبار کے لیے، وہ بھی خوددار لوگ تھے۔ وہ ایک آدمی سے نے دوسرے سے پوچھا کہ تم میرے بھائی بنائے گا تو میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے منڈی کا راستہ دکھا دو، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے کم از کم بوجھ ڈالا، اور یہی طریقہ ہے، جن کے پاس ہے وہ ان کو دیں، جن کے پاس نہیں ہے، یہی دنیا میں بہترین طریقہ یہی ہے۔ اس سے تو پھر فوراً منظور ہونا چاہیے ارون صاحب، اگر اچھا، اس کا 3 اگست کو پہلے اعلان ہونا تھا، پھر 6 اگست کو ہونا تھا، پھر 9 اگست کو ہونا تھا،
ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیلے اس لیے اللہ بہتر جانے کیوں ہو رہا ہے. میں اندازہ ہی کر سکتا ہوں کہ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں انہیں ظاہر بڑی تکلیف اس سے پہنچے گی. وزیر خزانہ سیریس ہے. میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک آپٹیمسٹ اور پرجوش آدمی ہے. یعنی ایک تو حرکت عمل کو جوش عمل ان میں بہت ہے, اور دوسرے وہ آپٹیمسٹ آدمی ہے. اور وہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ میں اس لیے وزیر رہ چکا ہوں, وہ بینک ہے ان کا اپنا, اور مجھے وزارت کا شوق نہیں ہے, البتہ میں اب لازم ہے مجھ پر کہ میں کوئی خدمت کروں معاشرے کی. دیکھیے نا کسان کو اگر 1.5 لاکھ روپے مل گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آڑتی کا محتاج نہیں ہے قرض لینے کے لیے. آڑتی اسے پیسٹی سائیڈ اور کھاد مہنگی نہیں دے سکے گا, اور وہ مجبور نہیں ہوگا کہ اسے فصل بیچے. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, قصور کے 6 اضلاع میں یہ دیہات میں یہ تجربہ ہوا ہے ایک ادارے کی مدد سے. اپنا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی اخوت نے کیا. وہاں 2 آدمی ہیں کمرے میں رہتے ہیں, وہ پیسٹی سائیڈ وغیرہ خریدنے میں یہ وہ بڑے اداروں سے اکٹھی خرید لیتے ہیں نا کسانوں کے لیے. تو 80 سے 120% تک آمدن میں اضافہ ہوا ہے. گلیاں صاف ہیں, اتنی صاف ہیں کہ لاہور کی گلیاں اتنی صاف نہیں ہیں. تمام مکانوں پہ سفیدی ہے. 100% بچے پڑھ رہے ہیں. اسکول بھی بنایا. اسکول تو ایک صاحب نے اپنی ذاتی اس سے بنایا. بڑا زبردست شاندار اسکول ہے. میں نے وہ اسکول بھی دیکھا اور سرکاری اسکول بھی دیکھا جو اجڑا ہوا پڑا تھا, اور وہ اسکول بھی دیکھا جس میں سرگرمیاں تھیں, کود تھا, بچے اور بچیاں الگ الگ حصے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو وہ اب آپ اس کو جب وہ یہ کوئی سسٹم بنے گا, اور اگر اس طرح بنتا ہے جیسے میں نے عرض کیا, تو وہ دیکھیں کم از کم یہ تو ہوگا کہ وہ کھاد اور پیسٹی سائیڈ اور بیج کی خریداری کے لیے آڑتی کا محتاج نہیں ہے, اور اسے ایک دفعہ وہ زیادہ قیمت پہ یہ چیزیں خریدتا ہے, ایک دفعہ وہ فصل کم قیمت پہ بیچتا ہے. اس کی چنگل سے وہ آزاد ہو جائے گا. مکان جب بننا شروع ہوں گے 20 لاکھ روپے اگر بغیر سود کے جس کو ملیں گے, جیسے بنے ہیں, وزیر خزانہ نے کہا 15,000 مکان بن سکتے ہیں تو 15 لاکھ بھی بن سکتے ہیں. درست بات ہے, بالکل درست. اور اگر 15 لاکھ مکان چلیے نہ صحیح 5 لاکھ مکان بننے لگیں, علاوہ اس کے جو اس انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, تو کتنے انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا؟ مختلف تعداد بتائی جاتی ہے کہ 22 انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا, 34 انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. کتنے ہر مکان میں اوسطاً 4 مزدور چاہیے ہوتے ہیں, مستری چاہیے ہوتا ہے, لکڑی چاہیے, باتھ روم کا سامان چاہیے. سادہ سے 2 کمرے جو ہیں وہ 5 لاکھ روپے سے بن جاتے ہیں, اور اسی طرح کے مکان عام آدمی کو چاہیے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی یہ جو مکان انہوں نے بنائے ہیں قوت نے, اب انحصار تو ہے وزیر خزانہ پہ, اور ان سے اچھی ہی امید کی جاتی ہے کہ وہ کتنا اس کے اوپر زور لگاتے ہیں. وہ امید ہے انشاءاللہ وہ کریں گے, لازماً کریں گے. وہ جب کوئی کسی کام کا تہیہ کر لیتے ہیں, سوچ سمجھ کے منصوبے بناتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے, اب انتظار کرنا ہوگا کہ کب اس کا اعلان ہوتا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب مزید یعنی 15 لاکھ یا 10 لاکھ یا 5 لاکھ مکان بن رہے ہیں, تو آلریڈی انویسٹمنٹ اس میں کنسٹرکشن میں بہت ہے. صاحب خوشائن تو ہے, مگر کوئی کرائٹیریا بھی طے کیا جاتا ہے چیز کا. کیا اس میں بھی کوئی کرائٹیریا طے کیا جائے گا کہ کن لوگوں کو قرض ملے گا؟ بینک نہیں کر سکتے جی, کرائٹیریا تو لازم ہے نا. آخر کوئی کرائٹیریا ہے ان اداروں کے پاس جو 99.9% ریٹرن ریٹ ہے نا. درست درست. ایک نظام جو تشکیل پا چکا, جو ٹیسٹ ہو چکا, جو اپنے نتائج دے چکا, جس میں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے اور لوگ حیران ہیں یہ کیسے کامیاب ہوا. دیکھیں ایک اور بات ہے, یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں اخوت جیسے, یا الخدمت ہے, اب بعض اداروں کے نام ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تو ابن الحسن کہتے تھے بڑھاپے کی پہلی زد حافظے پہ پڑتی ہے. اچھا, آپ خود کو بوڑھا کہتے ہیں؟ اچھا, بحث اور طرح چلی جائے گی. 70 برس عمر ہو گئی تو کچھ نہ کچھ تھا. وہ دیکھیے نا, انہیں عطیات میں ملتے ہیں, یعنی اخوت کو 99.9% نہیں ملتا, صحیح, بلکہ 110% ملتا ہے. کیونکہ اس اثناء میں یہ سود کے مسئلے کا تو حل ہی ہے صدقات بینک ہے. کیسا بینک ایک بن جائے جس میں لوگ پیسے رکھیں, پیسے ان کے محفوظ رہیں گے, اور بینک دے بڑی احتیاط کے ساتھ قرضے جاری کرے. انہوں نے تو اپنے اصل پیسے واپس لینے ہیں, بلکہ بعض لوگ ڈونیشن بھی دیں گے. سودی نظام کا تو ایک ہی علاج اللہ کے رسول نے, سود کی آیات نازل ہو چکی, رسول نے نافذ نہیں فرمائی. کچھ دن انتظار کیا, خطبہ حجۃ الوداع میں کہا
کہ آج سے میں سارے سود باطل قرار دیتا ہوں. کیا خطبہ ہے جی. ویسے جاہلیت کے زمان تمام زمانے میرے قدموں تلے پامال ہے. آج سے میں سارے سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عبد المطلب کے سود, عباس بن عبد المطلب ان کے دادا جان. ٹھیک ہے. اس اثناء میں علی جناب نے کیا کیا, یہ جو اتنا عرصہ وہ نفاذ نے کیا, عربوں کو صدقات کا خوگر بنا دیا. پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ زکوٰۃ دینے والے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے. یہ ایک عظیم معاشی انقلاب ہوگا اگر وزیر خزانہ یہ کر گزریں. اپروچ ان کی یہی ہے اور عمران خان کے اپروچ بھی یہی ہے کہ ہونا چاہیے. تو یہ دنیا کا ایک منفرد تجربہ ہوگا, منفرد ملک ہوگا جہاں یہ ہو رہا ہوگا. عرب ملکوں میں کچھ محدود سے تجربات ہوئے ہیں ہاں جی غریب آدمی کو, لیکن عام طور پہ دیکھیے خیرات ایک چیز ہے. اچھا یہ اتنا اہم اصول ہے قرض حسن, یعنی وہ قرض جس پہ سود نہ لیا جائے. رسول اللہ نے فرمایا خیرات کی 10 نیکیاں ہیں, قرض حسن کی 18 ہیں. سبحان اللہ. یعنی آدمی کی عزت نفس اس کی محفوظ ہے نا, وہ قرض لے رہا ہے نا, خیرات تو نہیں لے رہا. اور بہت سے لوگ نہیں لینا چاہتے. وہ نوجوان انٹرپرینورشپ پیدا ہوگی جن لوگوں میں صلاحیت ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی ضامن اس کے موجود ہوں گے اور ایک معاشی انقلاب کا آغاز ہو جائے. آپ رورل سپورٹ پروگرام کی بھی ہارون صاحب کچھ دیر پہلے بات کر رہے ہیں. جی سلطان محمود صاحب کہا جاتا ہے کہ وہ دیہی ترقی کے پروگرام کی دنیا میں وہ ایک لیجنڈ ہیں اور ان کی بہت غیر معمولی خدمات.